بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، تاریخ انسانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ملتی جس کی شخصیت کے ہر پہلو پر نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں لاکھوں کتب موجود ہوں۔ 1400 سال سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا جا رہا ہے اور تا قیامت لکھا جاتا رہے گا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ اس میں ہر انسان، چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، رہنمائی موجود ہے، وہ مشعل راہ ہیں۔ تاجروں کے لیے مکہ کے تاجر کی زندگی، بادشاہوں کے لیے تاجدار عرب کی حیات، فاتحین کے لیے فاتح مکہ کا طرز عمل، اساتذہ کے لیے صفا کے معلم کی شان، باپ کے لیے فاطمہ کے والد کی زندگی، شوہر کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا کردار، الغرض ہر انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو اپنائیں، اپنی ذات کا حصہ بنائیں، اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔ آج اس نشریات کا عنوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نگاری ہے۔ اسی حوالے سے اپنے علماء کرام سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا ہمارے علماء کرام کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ حافظ احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر مفتی اجاز بشیر صاحب، السلام علیکم۔ اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع تو آپ لوگ جان چکے ہیں۔ میرے پاس مختلف سوالات موجود ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا ایک وسیع ٹاپک ہے کہ اگر ہم ایک ایک خوبی کو ہی بیان کریں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور دیکھنے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں چاہوں گا آپ چاروں علماء کرام ایک ایک خوبی کو بیان کریں تاکہ ہمیں آگاہی مل سکے اور رہنمائی مل سکے۔ سیرت کا لفظ راستہ سیر سے ہے، راستہ، طریقہ، اور کسی کے طرز عمل کو اختیار کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنا، ان معنی کے لیے آتا ہے۔ جب ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے واضح طور پر سورہ احزاب میں ہمیں ذکر فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ جو اسوۃ حسنہ کا لفظ ہے نا آخر میں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، حضور کا عمل، حضور کی پیروی سب سے بہتر ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی طرح بن جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرا آئیڈیل جس کو میں بنا رہا ہوں میری زندگی کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے میرے مالی معاملات کے لیے بہتر ہو سکتا ہے مجھے دنیاوی طور پہ بہت نفع بھی حاصل ہو، مگر وہ دنیا تک رہے گا۔ لیکن اس آئیڈیل کو جس کو میں آئیڈیل بنا رہا ہوں اپنا، اس کی کوئی ایک خوبی لوں گا یا کوئی ایک اچھی بات لوں گا، تو اس اعتبار سے میں اس کو آئیڈیل بنا رہا ہوں۔ کوئی کرکٹر کو آئیڈیل بناتا ہے، کوئی کسی پولیٹیشین کو آئیڈیل بناتا ہے، ہر ایک کا ایک آئیڈیل مختلف اعتبار سے ہوتا ہے۔ لیکن ابھی آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی ذکر فرمایا کہ فقط تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی وہ ذات مبارکہ ہے کہ آپ کسی بھی اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیں گے تو آپ کو جو قرآن پاک میں نیک لوگوں کے اوصاف اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو نظر آئیں گے ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اسی لیے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ ہے، اور یہ بات ہمیں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ بندہ باہر بڑا مشہور ہوتا ہے اخلاق میں، کردار میں، ہر اعتبار سے، لیکن اس کا جو حقیقت حال کا معاملہ ہے وہ اس کی بیوی جانتی ہے، اور بیوی کی زبان سے تعریف سننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتے زوجہ جنہوں نے 9 سال نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ کسی نے پوچھا تھا حضور کے اخلاق کے بارے میں تو کہا کانا خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ یعنی قرآن میں جتنے بھی اوصاف حمیدہ، جتنی بھی اچھی باتیں
اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ باتیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں ان کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو ذات پاک مصطفیٰ میں آپ کو نظر آئے گی. ایک قرآن کتابی شکل کے اندر اور اس کی مجسم صورت اگر ہمیں نظر آتی ہے تو ذات پاک مصطفیٰ علی تحیت و سلام ہمیں نظر آتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم ایک بات کا ذکر کریں خاص طور پر تو وہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، یعنی ایسا راستہ، ایسا طریقہ کہ جو اس طریقے پر چلے گا، قدم رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ترقی اور عروج عطا فرما دے گا. اس کائنات کے اندر اگر کسی کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر رشتے کے اعتبار سے، میدان جہاد میں، تجارت کے میدان میں، لوگوں میں صلح کے اعتبار سے، تعمیر کعبہ کے اعتبار سے، جتنی جہتیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ کو اس کائنات میں ایک ہی ہستی نظر آئے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور کیوں نہ ہو کہ محبوب نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. تو اللہ نے جنہیں اپنا محبوب بنا لیا ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لے گا. بہت خوبصورت بات کہی. جی علامہ حافظ احمد صاحب. میں آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے اسپیسیفکلی مکی زندگی کو بیان کرنا چاہوں گا. جی نبی کریم علیہ السلام کی اگر آپ مکی زندگی کو دیکھیں تو 2-4 چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں. ایک آپ کی تجارتی سرگرمیاں، بکریاں چرانا، اور پھر اس کے بعد شام کا سفر، یمن کا سفر تجارت کے لیے. دوسری چیز جو ہمیں مکی زندگی میں نظر آتی ہے وہ ہے حلف الفضول میں آپ کی شرکت. حلف الفضول کیا تھا؟ یہ ایک معاہدہ تھا جو قریش نے آپس میں کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا تاکہ جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں، جو طاقتور نہیں ہیں، جو ظلم کا شکار ہوتے ہیں، انہیں ظلم سے بچایا جا سکے. تو یہ 2 ایسی سرگرمیاں ہیں جو مکی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے ہمیں ہائی لائٹڈ نظر آتی ہے سیرت کی تمام کتابوں میں. تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، تجارتی سرگرمیوں کو اور حلف الفضول میں آپ کی شرکت کو، تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے یہ پہلو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ کرنا ہے، اور فائنینشلی اسٹرانگ کر کے اس کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا، اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، بلکہ حلف الفضول جیسے اقدام میں شرکت کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اس نے کام کرنا ہے. اور پھر اگر مزید آگے چلیں تو 35 سال کی آپ کی عمر ہے، تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا بڑا مشہور. اس میں حجر اسود لگانے کا معاملہ تھا اور اس وقت کس طرح کا ایک لڑائی جھگڑا ہوا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے فیصلہ کیا. وہ جو بڑے بڑے قریش تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کی نظریں اگر کسی پر جمی تو حضور علیہ السلام پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں کیونکہ یہ صادق و امین ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا خوبصورت فیصلہ فرمایا. تو آپ دیکھیں کہ مکی زندگی کی پوری زندگی یہ کیا ہے، کردار کی تعمیر آپ کو سکھا رہی ہے کہ ایک شخص میں فہم و فراست بھی ہونی چاہیے، ایک شخص میں وہ معاشی طور پہ بھی اسے مضبوط ہونا چاہیے، اور معاشرتی طور پہ بھی اس کا جو کردار ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. جب یہ ساری چیزیں ایک بندے میں جمع ہو جائیں گی، جب اس کا کردار مضبوط ہوگا، پھر جب اس کی 40 سال کی عمر ہو جائے گی اور وہ کوہ صفا پر اعلان کرے گا تو پھر لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. تو ہر مسلمان چونکہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے ہر فرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے. تو حضور علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس سے پہلے آپ نے اپنے کردار کو اسٹرانگ کیا، کردار کو مضبوط کیا. تو یہ مکی زندگی اسپیسیفکلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا کردار اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہمیں اتنا با کردار، صداقت و امانت کا پیکر ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم کسی کے سامنے جائیں، اسلام کی بات کریں تو ہمارے کردار سے بھی، ہماری بات سے بھی متاثر ہو اور اسلام میں داخل ہو جائے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام اور شعر چلے میں سنا دیتا ہوں، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. سبحان اللہ. ڈاکٹر مفتی اعجاز بشیر صاحب، میں چاہوں گا بات کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اس پر غور کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے بھی ابھی ارشاد فرمایا، تو سیرت ہمیشہ عظیم لوگوں کی ہوتی ہے. اگر ہم سیرت کو اس کے کانٹیکس میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو ہر بائیوگرافی سیرت نہیں ہوتی، کیونکہ بائیوگرافیز جو ہیں نا وہ بڑے بڑے ظالم، جابر اور بدکار اور برے لوگوں کی بھی لکھی گئی ہیں.
سیرت ایک سپرلیٹو ڈگری کے اندر ایک عجیب اپنے اندر حسن اور حسن کمال رکھتی ہے. تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا گیا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ ہم اس کو دوبارہ اس کی اصل جگہ پر پھیر دیں گے، اصلی حیت کے اندر لے آئیں گے، جو اس کی اوریجنل شیپ ہے اس میں لے آئیں گے. تو سیرت جب ہم کہتے ہیں نا تو وہ نیچر سے یعنی آپ کی فطرت سے بہت قریب ہوتی ہے. اس میں تصنع نہیں ہوتا، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا. سیرت وہ ہوتی ہے جس پر اللہ رب العالمین نے آپ کو تخلیق کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے جس کی آپ کو ہدایت عطا فرمائی. تو اگر ہم سیرت رسول کی بات کرتے ہیں تو اس تناظر میں ہمیں سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ اصل پہلو ہے انسانیت کا اور بشریت کا جس کی جانب اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کے مطابق اگر زندگی گزار کے میرے پاس آؤ گے تو زندگی قبول کروں گا، اگر اس کے مطابق اپنی بندگی کی گزار کر آؤ گے، مکمل کر کے آؤ گے تو قبول کروں گا. اخلاق ہیں، کردار ہے، گفتار ہے، جو اطوار ہیں وہ مجھے سارے کے سارے اس عظمت بشر کے مطابق چاہیے. اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کا پہناوا لے کر آؤ گے، اپنے اعمال اور ساری چیزیں لے کر آؤ گے تو پھر میری بارگاہ میں تمہیں تقرب بھی ملے گا، قرب بھی ملے گا، انعام بھی دوں گا، اکرام بھی دوں گا. تو سیرت رسول کی یہ جہت اگر ہم دیکھیں آج اس حوالے سے، سیرت نگاری تو بڑا وسیع موضوع ہے، میں اس میں اتنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ لکھی گئی سیرت 1400 سال سے. یہ وہ سیرت ہے کہ جو 1400 سال سے نہیں لکھی گئی، جب سے آدم اترے ہیں، جب سے لکھی جا رہی ہے. جب تک یہ انسان باقی رہے گا یہ سیرت لکھی جاتی رہے گی. پھر اس سیرت کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ سیرت صرف لکھنے تک محدود نہیں ہے، یہ وہ عظیم سیرت ہے جو ہزاروں سالوں سے اپنائی بھی جا رہی ہے. آج ہزاروں انبیاء جو سابق گزرے ہیں ان میں سے کسی کے اطوار کا ہمیں کما حق و علم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں تو میرے محبوب کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو بھی اللہ نے دنیا کے مشرق اور مغرب کے اندر ایسے محفوظ کر رکھا ہے کہ سند کے ساتھ ہمارے پاس چین آف نیریٹرز جو ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس وہ ادا محفوظ ہے کہ میرے محبوب نے اس طرح کیا تھا، اس طرح کہا تھا. تو اس انداز میں اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کی سیرت کو لکھوایا بھی ہے، میرے محبوب کی سیرت کو اپنانے کا معاملہ بھی اللہ رب العالمین نے کائنات میں عام کیا ہے. تو یہ سیرت رسول کی خصوصیت ہے. فی زمانہ بس ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اوریجنل جو اصل حیثیت ہے، جو اصل کی طرف اسلام تقاضا کرتا ہے اس کی طرف لوٹیں. اپنے اوپر سے یہ تصنع اور بناوٹ کا لبادہ جس دن اتار دیں گے ہم خود بخود سیرت کے ہم آہنگ ہو جائیں گے. جب سیرت کے ہم آہنگ ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کا قرب اور اللہ رب العالمین کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی. ماشاءاللہ، خوبصورت بات، ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، سیرت کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو یہ سیرت ایک فن ہے، سیرت نگاری یہ ایک فن ہے، اور سیرت کردار ہے جو انسان کے وجود کا حصہ بن جائے تو وہ شخص دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے. خیر اور شر میں جو فرق ہے اس کا امتیاز سیرت نگاری کا فن کرتا ہے، اور جو اس پر عمل کر لے وہ اولیاء کرام کے اس درجے میں چلا جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ قرآن کریم ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، سب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ میرا دوست ہے، نہ انہیں حزن ہے، کوئی نہ ملال ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب یہ جو سیرت نگاری کا ہے اس کے متعلق میں ذرا سا مستشرقین کی رائے، چونکہ غیر مسلموں نے اس کو بہت غور سے دیکھا ہے اور کام کیا ہے. ایک بہت معروف ہیروز آف دا نیشن کا جو مصنف ہے 1905 میں پروفیسر مارگولیت، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ہے، یہ تنقیدی مباحث پر زیادہ گیا. اس نے ایک جملہ لکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے ختم ہونا نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ یہ ختم ہو سکتا ہے، یعنی لکھنے والے جو لوگ ہیں مصنفین. لیکن اس میں جگہ پانا یعنی بحیثیت مصنف کے، آتھر کے، قابل عزت عمل ہے. سبحان اللہ. غیر مسلم کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. کیوں کہ کردار مصطفیٰ اور پھر سیرت مصطفیٰ پر جیسے عمل کیا ان کے صحابہ نے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم میں سے جو کوئی ان کی پیروی کرے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ ہدایت پائے گا. کیونکہ یہ وہ نقوش ہے جو اتباع اور اطاعت کے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر کامیاب ہوئے. سیرت کا جو فن ہے
وہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، مغازی کے ذریعے یعنی جس میں غزوات کو محفوظ کر لیا گیا، اسی طریقے سے حضور کے علم الاخلاقیات کے وہ پہلو جو بیان کیے جا رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اللہ اکبر، قربان جائے عاشقان رسول کے، فارسی میں، عربی میں، ہندی میں، اردو میں، دنیا کی کوئی زبان لے لیں، ہر زبان میں میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے خود وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزوں، ہمیں اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے بیٹی کا آپ نے حوالہ دیا، بہت خوشی ہوئی، کاش کہ ہر گھر کا باپ اور ہر گھر کی ماں ایسی ہو جائے کہ اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سنائیں، حضور کی نعت سنائیں، حضور کا سلام سنائیں اور حضور کی محبت سکھلائیں، تو قلب میں کبھی شیطان نہیں آئے گا، نہ کبھی بزدلی آئے گی، نہ گھر میں بے برکتی آئے گی، اور نہ زندگی کے اندر کبھی ناکامی ہوگی، کیونکہ جس کے گھر میں سیرت آ گئی اس کے گھر میں مصطفیٰ کریم آ گئے۔ جب حضور آ گئے تو پھر سارا کچھ رخصت ہو جائے گا، صرف حضور کی برکت اور فیوز رہے گی، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کہی۔ ایسے ہی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ ان بابرکت ساعتوں میں میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے پیارے بھائی محمد اسد ایوب، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، نعت خواں ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ یہاں آئیں اور کوئی خوبصورت نعتیہ کلام پیش کریں۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، میرے نبی کی ہے شان اعلیٰ،
سخی ہے مدینے والا آقا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے چلو نیازی چلے مدینے کے بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان. علماء کرام سے پچھلے سیگمنٹ میں بہت اچھی گفتگو کی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ابھی ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جو ہے مقابلہ تقاریر. ناظرین, آج کی نشریات میں ہم نے مسدس حالی سے ایک مشہور مصرع منتخب کیا ہے, وہ ہے دعائے خلیل اور نوید مسیحا. آج اس موضوع کے اوپر ہمارے کنٹیسٹنٹس تقریر پیش کریں گے. آج جو ہمارے پاس پارٹیسپنٹس موجود ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں. احمد منہاس, ملائکہ قریشی, سلمان شیخ. السلام علیکم, خوش آمدید. اور جیسے کہ یہاں روایت ہے کہ ہمارے علماء کرام ان تینوں کو جج کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. آپ کو یہاں پر ٹوٹل 2.5 منٹ دیے جائیں گے اپنی تقریر مکمل کرنے کے لیے. جیسے ہی آپ کو بزر کی آواز سنائی دے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 30 سیکنڈ کے اندر اپنی تقریر ختم کرنی ہے ایک اچھے انداز میں. تیار ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا احمد منہاس صاحب کو. یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں انسانیت دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی. ایک طرف عرب کے قبائل آپس میں دستوں گریباں خانہ جنگی میں مصروف تھے, تو دوسری جانب عجم میں کیسر و کسریٰ کے نقلی خداؤں کے ظلم کا بازار گرم تھا. دنیا کا ہر خطہ بدامنی, ظلم و جبر اور ناانصافی کی لپیٹ میں تھا کہ پھر چشم فلک نے ایک ایسا منظر دیکھا. ایک ایسی ہستی کی آمد ہوتی ہے, ہر نبی جن کی امتی ہونے کی خواہش رکھتا ہے, توریت اور انجیل جن کی آمد کی گواہی دے رہی ہیں. یہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہیں. یہ اللہ کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کی آمد کے بعد اخوت و بھائی چارے کا آغاز ہوا. جو جان کے دشمن تھے وہ جانثار بننے لگے. نعمتوں کا ایسا نزول ہوا کہ بیٹیوں کو رحمت کا درجہ ملا, اور ہر ممبر و محراب سے یہ اعلان ہوا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. 8 ہجری مکہ کے فاتح خانہ کعبہ میں داخل ہو کر 360 بتوں کو توڑ کر دعائے خلیل کا پاس رکھتے ہیں صدر علی وقار. کافر مشرک سرداروں پر خوف طاری ہے کہ اب ان کی خیر نہیں, اب مکہ کی گلیوں میں ان کا خون بہے گا. لیکن یہ کیا,
ان کے سامنے تو نوید مسیحا ہیں جو ان کے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں، کبھی بِأَيِّ ذنب قُتِلَت کا پیغام دے کر سماجی دہشت گردی سے روکتے ہیں، کبھی لا تقربوا الزنا کی صورت جنسی زیادتی سے روکتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر غلاموں اور عورتوں کو ان کے حقوق بتا کر کالے گورے عربی اجمی کی تفریق ختم کر کے رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے مسیحا بن جاتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ فقط خاک ہوں مگر محمد سے نسبت ہے میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا ملائکہ قریشی صاحبہ کو۔ سرزی وقار، انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور مکہ مکرمہ کی اسی سرزمین کہ جہاں اللہ کا گھر اس کے خلیل نے تعمیر کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائیں، انہیں پاک صفائی سکھائیں۔ محمد سے پہلے تھا عالم نرالا، کہیں تیر و لشکر کہیں پہ ہو بالا، دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا، تو مکے میں پیدا ہوا کملی والا۔ سرزی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف حمیدہ تمام اتمام و اکمال کے ساتھ پیدا فرما دیے ہیں۔ آپ محمد ہیں، محمود ہیں، احمد ہیں، آپ بشیر و نذیر، حبیب و حلیم، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ میں وہ تمام اوصاف حمیدہ بھیجے ہیں کہ جس سے طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا سلمان شیخ صاحب کو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے صدر عالی وقار، اور اس مہینے میں وہ ہستی عالم وجود پر آئی کہ جسے عالم کے پروردگار نے رحمت للعالمین قرار دیا، کہ جس کی پوشاک اور جس کی ران پر جب ابن مریم نے دیکھا تو اس کا ایک نام لکھا ہوا تھا کہ جناب والا وجود آدم کے بعد کہ چاند اور ستاروں کی روشنی کی چمک میں کہ یہی وہ تھے کہ جنہوں نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے، کہ یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی بدولت شراب اور سود خوری کو حرام قرار دیا گیا، یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی بدولت، یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنے پر کعبے سے بتوں کو توڑا گیا، یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنے پر بچوں پر شفقت لازم جز قرار دے دی گئی، کہ یہی وہ ہستی ہیں کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان سب میں آپ کا ذکر مبارک آیا۔ تو میں یہ کہنے پر حق بجا نہیں بھوں کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کہ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے دو کنٹیسٹنٹس نے بزر سے پہلے ہی تقریر ختم کر دی۔ یہ بھی ایک تقریر کے مقابلے کی صورت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے وقت سے پہلے بھی ختم نہیں کرنا، وقت سے آگے بھی نہیں بڑھنا، اسی وقت کے اندر بیان کرنا ہے، اس وقت کے اندر رہنا ہے آپ نے۔ میں آج پہلا نمبر تو کسی کو نہیں دوں گا، ان کو بھی میں دوسرا ہی دے رہا ہوں، کیونکہ مواد جو تھا ان کا عنوان کے ساتھ میچ نہیں کیا۔ کوشش بہرحال انہوں نے اچھی کی، دوسرے دو حضرات پیچھے رہ گئے، بچی جو تھوڑی گھبرا گئی، اس گھبراہٹ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر جو بیچ میں موجود ہیں ان کو ہم پرائیورٹی۔ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، جو عنوان تھا کہ دعائے خلیل نوید مسیحا، یہ سیرت کا ایک روشن باب ہے، یعنی جو پچھلے انبیاء گزرے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو بشارتیں دی، یہ پورا سیرت کا ایک ٹاپک ہے۔
تو وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل جو ہے نا مس نظر آیا، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی حالانکہ اس پہ بہت بات ہو سکتی تھی، بہت کانٹینٹ آ سکتا تھا. توراۃ، انجیل وغیرہ میں. یعنی اول ہو گئے احمد منہاس، سیکنڈ نمبر پہ ملائکہ قریشی، اور تیسرے نمبر پہ سلمان شیخ. جس نمبر پہ آئے تھے وہی نمبر ہو گیا. وہی نمبر ہو گیا. ایسی ہی کوشش کریں. آل دا بیسٹ. اور آپ لوگ خالی آتے ہیں، ایسے کوئی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ جو یہاں آئے سب ونرز ہیں. آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے، اے بی جی جینز کی طرف سے، نزوہ انٹرنیشنل، مزیدار حلیم اور ایزی کلرز کی جانب سے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم ایک وقفے کی طرف. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد. دیکھتے رہیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی ٹی وی ہوم پر. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک سوال ہے کہ سیرت نگاری پر بہت عرصے سے بہت منظم کام ہوا ہے اور صدیوں سے ہو رہا ہے، لیکن آج بھی جب کوئی سیرت نگاری کے اس معتبر کام کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا جوش اور جذبہ وہی ہوتا ہے جو روز اول سے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ابتداً یہ بات ہوئی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو محفوظ فرمایا ہے. اور میں اس پر ایک بات آپ کو عرض کروں کہ جو سیرت لکھنے والوں کا جو شوق اور جذبہ کیوں بڑھتا ہے، ایک ہے قول رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم تک پہنچا کہ حضور نے اس بات کو بیان فرمایا، یا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ادا کو اختیار کیا، کھانا اس طرح کھایا، تجارت اس طرح فرمائی، حقوق اس طریقے سے ادا فرمائی، یہ ساری چیزیں. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیفیت ہے نا حضور کو دیکھنے کی اور اسے بیان کرنے کی. یعنی اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات مسکرا کر بیان فرمائی ہے نا، جب راوی حدیث کے اس جملے پر پہنچے گا اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے گی. لیکن اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں چشمان کرم میں آنسو آ گئے ہیں، تو وہ صحابی اپنی کیفیت کو اس طرح بیان کریں گے کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے. اگر حضور نے ران پر ہاتھ مار کے کوئی بات بیان کی ہے تو وہ اسی طریقے سے ہاتھ ماریں گے. بعض اوقات اس طریقے سے پشت پر ہاتھ کو اس طریقے سے ہاتھ مار کے بیان کرتے ہیں. کیوں کیا کہا حضور نے ایسا کیا، میں بھی ایسا کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ سیرت رسول کی طرف جب بھی کوئی بڑھے گا، چاہے پڑھنے کی طرف بڑھے، اپنانے کی طرف بڑھے یا لکھنے کی طرف بڑھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے تمام تخیلات اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کے چلا جائے. پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ ذات کو دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی اس طرح مسکرائے، اس طرح چلے. اچھا مجھے پتہ چل گیا، اب میں لوگوں کو ہی بتاؤں گا. مجھے معلوم ہو گیا، میں لوگوں کو بتاؤں گا. میرے علم میں یہ بات آ گئی، میں لوگوں کو بتاؤں گا. اب بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھا، بیان کر دیا. اور پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ لکھ لیا، کیونکہ لکھت باقی رہتی ہے، بولا ہوا بعض اوقات باقی نہیں رہتا. یوٹیوب چینل بھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا سے اکاؤنٹ بھی اڑ جاتے ہیں، سب چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، تقریریں بھی، آڈیو بھی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا لکھا ہوا کبھی مٹتا نہیں ہے، باقی رہتا ہے. اسی لیے لوگوں نے حضور کی محبت میں ڈوب کر کہا کہ ہم ایک کتاب لکھ سکیں، 2 لکھ سکیں، 3 لکھ سکیں، جس موضوع پر ہم لکھ سکیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور لکھنا چاہیے. اس لیے آپ یہ دیکھیے لکھنے والے کبھی ختم نہیں ہوئے، لکھنے کے لیے الفاظ کبھی ختم نہیں ہوئے. اس لفظ کو کہا جاتا ہے اردو ادب میں عیب تناہی. عیب تناہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عیب تناہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کی ہم جو تعریف کر رہے ہیں، تعریف کی ہم نے، ساری شخصیت کے پہلو اٹھا لیے ہم نے. اب ایک وقت آئے گا کہ لکھنے کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، بولنے کے لیے الفاظ میرے پاس ہیں، جتنا لکھنا تھا لکھ دیا. اس کو بھی اردو ادب کے اعتبار سے عیب کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک عیب ہے کہ بولنے والے ختم ہو گئے، لکھنے والے ختم ہو گئے، لکھنے کا مواد مٹیریل ختم ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس عیب سے بھی محفوظ فرمایا. سبحان اللہ. یعنی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وصف کو آپ ذکر کریں گے، کرتے رہیں گے، اللہ اکبر، لکھنے والے لکھتے رہیں گے، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، بولنے والے بولتے رہیں گے، کہنے والے کہتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں. اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس سے علماء سیر نہیں ہوں گے. آج تک قرآن پاک کی تفسیر لکھی جا رہی ہے اور الگ الگ انداز سے اور نئے نئے نکات سامنے آتے رہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیا ہے؟ قرآن کی عملی تفسیر ہے. تو جس طرح علماء قرآن سے سیر نہیں ہو رہے، بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ذات سے علماء سیر نہیں ہو رہے. آج بھی جب کوئی سیرت پہ قلم اٹھاتا ہے تو وہ نئے نکات بیان کرتا ہے، نئی تفسیر کرتا ہے، نئی تشریح کرتا ہے. تو وہی جذبہ، وہی سوچ اور وہی نیت جو ہے وہ شامل ہے. پھر اگر میں بات کروں، یہ تو علماء کی بات تھی نا، اور اگر میں غیر مسلموں کی بات کروں تو سیرت نگاری کے جب ہم ادوار دیکھتے ہیں تو 19ویں صدی میں 19th سینچری میں سیرت کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ جہاں مستشرقین نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر قلم اٹھاتے ہیں. یہ 19th سینچری میں 19th سینچری میں ایگزیکٹلی. تو وہ دیکھتے ہیں کہ آخر اتنی فالوئنگ کیوں، آخر ایسا کیوں. تو اب میں ایک شخصیت کا حوالہ دیتا ہوں، مائیکل ہارٹ. تو اس نے بھی جب حضور علیہ السلام کی سیرت کو جب اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس نے جب دا 100 کے نام سے بک ترتیب دینا شروع کی تو پہلے پہ اس نے کس کو رکھا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا آخر ایسا ان کی ذات میں کیا ہے کہ اتنی فالوئنگ ہے. تو اس نے جب حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کی تو ایٹ دی اینڈ اس نے جو اپنے کنکلوژن ریمارکس دیے وہ ان الفاظ کے ساتھ تھے کہ he was the only man in the history of mankind who was the supremely successful on both religious and secular levels. کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہسٹری میں وہ واحد ذات ہے کہ جو اتنی کامیاب تھی کہ ریلیجیس سطح پہ بھی، مذہبی سطح پہ بھی کامیاب تھی اور دنیاوی سطح پہ بھی کامیاب تھی. خیر یہ مذہب اور دنیا، دین و دنیا کی تقسیم یہ اس کی ہمارے نزدیک تو جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بنی مستشرقین کے سیرت پر قلم اٹھانے کی. اور اس بات سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، یہ پیغام دینا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ دیکھیں آج ہم اغیار سے مرغوب ہو جاتے ہیں اور وہ اغیار کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی کامیاب ترین شخصیت ہے. تو یہاں میں بس ایک جملہ کہوں گا، اس پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دعوت دی ہے پوری انسانیت کو کہ کم ٹورڈز اسوہ حسنہ، کہ اے لوگو اسوہ حسنہ کی طرف آؤ، کامل نمونے کی طرف آؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت کو کامل نمونہ، بہترین نمونہ ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، دھرتی کے کسی بھی خطے میں ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، اگر وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہے تو آپ کی سیرت ایسی ہے کہ وہ اپنا سکتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کہی. جی مفتی صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیرت نگاری کے حوالے سے جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو جب زندہ و جاوید نبی کی سیرت لکھی جائے گی تو اس کا لکھنے والا بھی زندہ و جاوید ہو جائے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام کے تعلق اور اس کا فیضان ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑے گا نا، جیسے ہم پول کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو انرجی آگے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. تو میرے نبی کی سیرت کے ساتھ جو جڑتا جائے گا وہ اس اپنی حیثیت کے مطابق فیض پاتا چلا جائے گا. میں یہاں پر آپ کے توسط سے دو پہلوؤں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں پیغام کی صورت میں، ممکن ہے کہ وہ کوئی سمجھ لے اس پر اور غور کرے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی سیرت لکھنے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اب ہمارے یہاں کیا ایک چلن، ایک رواج پڑ گیا ہے کہ ہر آدمی اٹھتا ہے اور سیرت کی کتاب لکھنا شروع کر دیتا ہے. سیرت کی کتاب ایک جذبہ تو بہت اچھا ہے، ضرور لکھا جائے، لیکن اس کے معیارات کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھا جائے. ورنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر آپ نے الفاظ کا انتخاب درست نہ کیا تو ساری زندگی جتنا کما چکے ہو وہ بھی برباد ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بڑا باریک پل ہے. ہمارے یہاں شوق ہے، اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب جب ہوتے ہیں یا ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اور کوئی مشغلہ نہیں تو چلے ایک سیرت کی بک لکھ دیں. پھر اس میں کیا کرتے ہیں، ایک جو ابھی ذکر ہو رہا ہے مستشرقین کا، انہوں نے سیرت لکھی ہے 19ویں صدی سے، لیکن ان کا طریقہ واردات بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے. بظاہر تو بایوگرافی نظر آ رہی ہے نبی کریم علیہ السلام کی، حضور کی سیرت لکھی جا رہی ہے. بھائی مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے، حضور کی سیرت لکھی ہے. تھامس کارلائل نے لکھا ہے تو حضور کی سیرت کو لکھا بھی. مارگولیت کا ذکر اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن اندرون خانہ جو اہل علم ہیں یا اہل فکر ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے یہ پوری کتاب کس پس منظر میں لکھی گئی ہے، اس کا کانٹیکس کیا ہے.
تو وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ شروع کے بہت سارے چیپٹرز جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہوں گے، وہ سیرت سے لیے گئے ہوں گے، لیکن اس میں بڑے خفیہ طریقے سے ایک بات جو ہے وہ آپ کو سجھا دی جائے گی جو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کے تحت الشعور میں اتر چکی ہوگی، اور اسی سے آپ کی ایمانی بنیادیں جو ہے وہ متزلزل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری تو یہ گزارش ہے کہ سیرت رسول جو ہے اگر آپ کو موقع ملتا ہے، صرف لکھنا ہی ضروری نہیں ہے، سیرت کو اپنا کر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ ہزاروں صحابہ تھے، سب نے سیرت نہیں لکھی ہے، ایک کا ذکر تابعین میں انہوں نے کیا ہے، ابان بن عثمان کا، تو ان ہزاروں صحابہ نے سیرت کو اپنا کے بھی تو ٹرانسفر کیا ہے۔ تو لہٰذا اس جہد کو اگر کر لیا جائے تو بہت بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ جب اس طرح کی کوئی سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں تو میک شور کہ کس نے لکھی ہوئی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت بنیادی باتیں علماء کی طرف سے ہیں، اور اس میں اپنے بہن بھائیوں سے میں گزارش کروں گا، یہ جو اورینٹلسٹ مکتب فکر ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، شوگر کوٹڈ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں مروب ہونے کا عمل ہے، اور ہم بہت جلد مروب ہو کر اس طرف چلے جاتے ہیں کہ انگریزی میں چونکہ لکھی ہوئی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے لہٰذا انگریزی لٹریچر میں جو کچھ آ رہا ہے بس وہ بغیر کسی تصدیق کے لے لو۔ انگریزی میں قرآن کریم کے اللہ معاف فرمائے غلط تراجم آج کل انٹرنیٹ پر ڈالے جا رہے ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقیدی مباحث کو اتنی محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو فرضی مسلمان نام، اور بعض لوگ اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن دل ان کا ابھی کافر ہی ہے، تو وہ اس طریقے سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایسے مباحث میں نوجوان بچوں کو الجھا دیتے ہیں کہ جس میں وہ بچہ پڑھ کر کنفیوز ہوتا ہے، اور پھر وہ چونکہ کسی عالم سے رابطہ نہیں ہوتا، یا کسی مدرسے سے ایکسیس نہیں ہوتا، یا پھر وہ صحیح کتب جو سیرت پر یا تفاسیر قرآن کے حوالے سے ہو، یا حدیث پر ہو، یا ترجمہ قرآن پر ہو، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ دین سیکھنے نکلا تھا لیکن نکل کہیں اور جاتا ہے، اور بعد میں جب ماں باپ لانا چاہتے ہیں واپس تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ 2-3 باتوں میں احتیاط کی جائے۔ نمبر 1 کہ ترجمہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں انگریزی کے اندر یا اردو میں، اس بات کو یقینی بنائیے کہ وہ ترجمہ آپ کے دین کے بنیادی مبادئ سے متصادم نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کے اندر وہ معیاری ہو، اور اس میں علماء کرام اس ترجمے کو ویریفائی کر رہے ہوں، ورنہ گمنام ترجمے بھی بہت آ رہے ہیں، اور خطرناک حد تک بعض ایسی جگہوں سے آ رہے ہیں جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ اسلام کے نام پر پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، صرف اگر مجھے آپ اجازت دیں، دینی ذمہ داری ہے یہ کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نوازا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہم عربی سیکھیں اور قرآن کو اور حدیث کو عربی زبان میں ہی سمجھیں، تو بہترین ذرائع یہ ہے کہ سیاہ ستہ عربی میں پڑھیں، قرآن کو عربی میں پڑھیں اور سمجھ لیں، تو پھر کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست آپ اس جگہ تک پہنچیں گے جس کو کہتے ہیں آپ پرائمری سورس، یہاں تک پہنچ گئے تو بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ جیسے بھی آپ نے کہا کہ میں اپنی آڈینس سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز جو آپ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہی ہو، اس کی تصدیق کریں۔ آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بھی موجود ہیں، آپ کے گھروں کے نزدیک مدارس بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ان سے خود تحقیق کریں۔ اگر کہیں آپ کو شبہ ہو تو تحقیق ضرور کریں، سوشل میڈیا کی ہر بات پر یقین مت کیجیے۔ ناظرین، آج ہم اتنے ایک وسیع ٹاپک کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہم دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیں اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیں اور تمام انسان مل کر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کریں تو یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ناظرین، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی ہر عادت کو اپنائیں، ان سے محبت کا حق ادا کریں، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کبھی ہوگا، بات اس پہ ختم۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن ابھی جو ہماری روایت بن چکی ہے کہ آپ سے رخصت لیتے ہوئے ہم اپنے پیارے بھائی محمد اسد ایوب صاحب سے کوئی خوبصورت نعتیہ کلام سنتے ہوئے جائیں گے۔
اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال.